السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاظمی روحانی علاج یوٹیوب چینل کے معزز ناظرین، میں سید محمد رضوان الحسن شاہ کاظمی اپنی ٹیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کے لیے گرہن کے مؤثر ترین وقت میں کرنے والے چند مخصوص اور مختلف اعمال لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ چند اعمال کی زکوٰۃ کے طریقے بھی بتائیں گے اور اعمال سے علاج کا طریقہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، وہ آپ پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے اب اعمال کے طریقہ کار کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ پیارے ناظرین، آئیے اب اعمال کے طریقہ کار کی جانب چلتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر کوئی مریض عام طبیبوں کے، عام ڈاکٹروں کے علاج سے شفا یاب نہ ہو رہا ہو، کوئی ایسا مرض ہو یعنی کہ جو ڈاکٹروں کے سمجھ سے باہر ہو، تو یہ عمل جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی اس مریض کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے گا۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ شریف یعنی قرآن کریم کی پہلی سورہ مبارکہ آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، سکرین پر بھی آپ کو شو ہو رہی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جی پیارے ناظرین، یہ سورہ مبارکہ جو میں نے پڑھی اور یہ سورہ قرآن کریم کی پہلی سورہ مبارکہ ہے، اس کو آپ کاغذ پر تحریر کریں گے، سفید کاغذ پر زعفران اور عرق گلاب کے ساتھ اس کو تحریر کریں گے۔ تو ایسا کریں گے کہ پہلے آپ زعفران اور عرق گلاب کی سیاہی بنا لیں گے۔ سیاہی بنانے کا زیادہ تر لوگوں کو طریقہ کار تو آتا ہوگا اور اس کے مختلف طریقے ہیں، آپ آسان طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ حسب ضرورت عرق گلاب لیں اور حسب ضرورت زعفران لیں اور زعفران کو عرق گلاب میں ڈال دیں اور 24 گھنٹے تک اس کو پڑا رہنے دیں۔ 24 گھنٹے میں انشاءاللہ تعالی زعفران جو ہے وہ اپنا رنگ چھوڑ دے گی، جس سے جو ہے نا وہ سیاہی تیار ہو جائے گی۔ اس سے آپ نے جو ہے یہ لکھنی ہے سورہ فاتحہ شریف۔ سورہ فاتحہ شریف کو آپ نے ایک سفید کاغذ پر لکھنا ہے اور ایسا 13 کاغذوں پر آپ نے مختلف 13 کاغذوں پر لکھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کو 13 بار 13 مختلف کاغذوں پر آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد ایک کاغذ کو بطور تعویذ آپ اپنے گلے میں ڈال لیں، یعنی کہ جو بھی مریض ہے وہ اپنے گلے میں ڈال لے، اپنے بازو پر باندھ لیں۔ اگر مرد ہو تو دائیں بازو پر باندھے اور عورت بائیں بازو پر باندھے۔ باقی جو تعویذ ہیں وہ آپ نے ہر روز ایک تعویذ پانی میں گھول لینا ہے۔ پانی میں گھولنے کے بعد اسے آپ صبح دوپہر شام جو ہے اسے پانی میں بھگو کر آپ روزانہ اس کو پئیں گے۔ انشاءاللہ 12 دن کا ہی یہ علاج ہے اور 12 دن میں انشاءاللہ تعالی مریض کو شفا کاملہ عطا ہوگی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو پیارے ناظرین، جو زعفران، اول تو کوشش کریں کہ زعفران سے ہی لکھیں، لیکن اگر آپ کی زعفران تک رسائی نہ ہو، زعفران کاسٹلی بھی کافی ہے، تو آپ زردے کا رنگ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ زردے کا رنگ جو کھانے پکانے میں استعمال ہوتا ہے، عام دکانوں سے مل جاتا ہے اور وہ سستا مل جاتا ہے، اتنا مہنگا نہیں ملتا، کسی بھی پنساری کی دکان سے خرید لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی آپ سیاہی کے طور پر عرق گلاب میں ملا کر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس حالت میں جب آپ کے پاس زعفران اویلیبل نہ ہو یا اویلیبل نہ ہو سکے۔ آئیے اب عمل کے دوسرے طریقے کی جانب چلتے ہیں، دوسرے عمل کی جانب چلتے ہیں۔ اگر کسی کے جوڑوں میں درد ہو، کسی کا کمر درد ہو، کسی کے بازو میں، ٹانگوں میں، کہیں بھی پورے جسم میں کہیں بھی درد ہو، تو اس کے لیے یہ عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ گرہن کے وقت میں، پیچھے والا عمل بھی آپ گرہن کے وقت میں کریں گے اور یہ والا عمل بھی آپ نے گرہن کے وقت میں، جتنے بھی اعمال آپ کو دے رہا ہوں یہ گرہن کے اوقات میں آپ تقریباً گرہن کا وقت شروع ہونے کے بعد سے لے کر تقریباً 45 منٹ بعد 40-45 منٹ بعد اس عمل کو آپ
جو ہے نا کرنا شروع کریں گے، جو بھی گرہن کے اعمال ہیں۔ تو آپ ایسا کریں گے، کوئی بھی تیل لے لیں گے، سرسوں کا تیل لے لیں، چاہے بادام روغن لے لیں، چاہے زیتون کا تیل لے لیں۔ زیتون کا تیل لیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر آپ سب سے پہلے 92 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی جو ہے 92 ٹائمز آپ 92 مرتبہ اس تیل پر پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ شریف جس کا ذکر میں نے پیچھے کیا ہے وہ آپ 92 مرتبہ یعنی کہ 92 ٹائمز اس تیل پر پڑھیں گے۔ تیل پر پڑھنے کے بعد آپ جو ہے وہ آپ کا تیل جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے۔ اب آپ نے اس کی روزانہ جہاں پر بھی آپ کو درد ہے آپ نے اس کی مالش کرنی ہے، اور اچھے طریقے سے مالش کرنی ہے۔ یہ رات کے وقت آپ نے مالش کرنی ہے، دن کی بجائے رات کو، صرف رات کو سوتے وقت آپ اچھے طریقے سے وہاں پر مالش کریں گے جہاں پر بھی آپ کو درد ہے۔ آئیے اب عمل کے اگلے طریقہ کار کی جانب چلتے ہیں، اگلے عمل کی جانب چلتے ہیں۔ پیارے ناظرین، جو لوگ گردے کے مرض میں مبتلا ہوں، گردے میں پتھری وغیرہ ہو یا کسی اور قسم کے مسائل ہوں، تو اس کے لیے یہ عمل انتہائی مجرب اور زبردست عمل ہے۔ اس کے لیے آپ یوں کریں گے، سورہ ابراہیم کی پہلی 3 آیات پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں، سکرین پر بھی آپ کو شو ہو رہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید، اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید، الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرة ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ پیارے ناظرین، یہ آیات آپ کو سکرین پر بھی شو ہو رہی ہیں۔ یہ آیات آپ نے سفید کاغذ پر لکھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عرق گلاب اور زعفران سے لکھ لیں، اگر نہ ہو سکے تو زردے کے رنگ اور عرق گلاب سے لکھ لیں، اور اسے مختلف یعنی کہ 40 پرچوں پر لکھیں۔ ایک کاغذ پر پہلے لکھیں، اس کے بعد دوسرے کاغذ پر، پھر تیسرے، تک 40 کاغذوں پر لکھیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک کاغذ پر آپ نے کالی سیاہی سے اسے لکھ لینا ہے۔ وہ جو کالی سیاہی سے لکھا ہوا ہے اسے اپنے پاس رکھیں گے، اور جو 40 پرچوں پر آپ نے لکھا ہے تو 40 دن آپ اس کو پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ پئیں گے۔ انشاءاللہ تعالی 40 دن کے اندر اندر گردے کے سارے امراض سے، جو بھی جس قسم کے ابھی آپ کو مرض ہو، اس سے انشاءاللہ تعالی شفائے کاملہ عطا ہوگی۔ آئیے اب اگلے عمل کی جانب چلتے ہیں۔ پیارے ناظرین، کسی کو جسمانی کمزوری ہو، ذہنی کمزوری ہو، یا کوئی نفسیاتی مریض ہو، اس کے لیے یہ عمل انتہائی مجرب اور خاص ہے جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 17 یہ آپ کی سکرین پر آپ کو شو ہو رہی ہے، میں آپ کو ایک بار پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ پیارے ناظرین، یہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے سکرین پر شو ہو رہی ہے، اس کا سکرین شاٹ لے لیں، چاہے تو اس کا ریفرنس بھی نیچے لکھا ہوا ہے، وہاں سے لے کے قرآن مجید میں سے آپ اس کو دیکھ لیں، اور اس کو آپ نے زعفران اور
عرق گلاب سے کی سیاہی سے اسے آپ نے 21 کاغذوں پر لکھنا ہے، اور 21 کاغذوں پر لکھ کر ایک کاغذ کا جو ہے آپ نے تعویذ بنا کر آپ اپنے گلے میں ڈال لیں، یا مرد ہو تو دائیں بازو پہ باندھ لیں، عورت ہو تو بائیں بازو پہ باندھ لیں۔ باقی جو 20 تعویذ ہیں وہ آپ نے صبح نہار منہ ان کو اٹھ کر پینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو ہے آپ کی جسمانی کمزوری، ذہنی کمزوری اس سے دور ہوگی۔ اب اگلے عمل کی جانب چلتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اگر کوئی دشمن ہو، وہ آپ پر سحر جادو کر رہا ہو، کوئی جنات بھیجتا ہو یا موکلات کے ذریعے آپ کو تنگ کرتا ہو، آپ کو پریشان کرتا ہو، تو اس کے لیے گرہن میں ایک انتہائی خاص اور زبردست عمل ہے۔ اس کے لیے آپ ایسا کریں گے کہ چاروں کل یعنی کہ قرآن پاک کی آخری وہ صورتیں جو قل سے شروع ہوتی ہیں، تھوڑی تھوڑی آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، اسکرین پر بھی آپ کو شو ہو رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ سورہ کافرون ہے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ والی پوری سورہ مبارکہ۔ اس کے بعد سورہ فلق یعنی کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ والی پوری سورہ مبارکہ۔ اس کے بعد سورہ ناس یعنی کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس، یہ والی پوری سورہ مبارکہ۔ یہ سکرین پر آپ کو جو ہے نا وہ شو بھی ہو رہی ہیں، یہاں سے آپ دیکھ لیں، اور قرآن مجید کی آخر میں یہ صورتیں موجود ہیں۔ پیارے ناظرین، ایک کاغذ پر گرہن کے دوران یہ چاروں صورتیں لکھیں، اور اس کے بعد ایسے 5 کاغذوں پر الگ الگ لکھیں۔ ایک کاغذ کو تعویذ کے طور پر اپنے پاس رکھیں، اور باقی 4 جو تعویذ ہوں ان کو تعویذ بنا کر گھر کے چاروں کونوں میں ایک ایک دفن کر دیں۔ ہر قسم کا، کسی قسم کا کوئی جادو آپ پر اثر انداز نہیں ہوگا، کسی قسم کے کوئی موکلات، شیاطین، جنات وغیرہ کا داخلہ آپ کے گھر میں بند ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، اسی طرح کے ایک اور عمل کے طریقہ کار کی جانب چلتے ہیں۔ اگر کسی کی فیکٹری کو، کسی کے کاروبار کو، کسی کی دکان وغیرہ کو کسی نے جادو کے ذریعے بند کر دیا ہو، تو اس کا طریقہ کار یوں ہے کہ قرآن پاک کے 30ویں سپارے کی یعنی کہ آخری سپارہ جو 30واں سپارہ ہے، اس کی جو تیسری صورت ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، یہ پوری سورہ مبارکہ آپ کاغذ پر لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، کسی بھی چیز سے لکھ لیں، کالی پینسل سے لکھ لیں یعنی کہ بلیک بال پوائنٹ سے لکھ لیں، اور 5 الگ الگ کاغذوں پر لکھ لیں۔ اس کا بھی طریقہ کار یہی ہوگا۔ سکرین پر آپ کو سورہ مبارکہ شو ہو رہی ہے، یہاں سے دیکھ لیں۔ اس کا طریقہ کار بھی یوں ہی ہوگا کہ جو 4 کاغذ ہوں گے، آپ وہ چاروں کونوں میں آپ نے دفن کرنے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سورہ عبسہ یہ جو لکھی ہوئی ہے اسے 11 مرتبہ پڑھ کر گرہن میں ہی آپ ان کاغذوں پر، ان تعویذوں پر دم کر لیں۔ دم کرنے کے بعد جو ہے نا آپ 4 تعویذ چاروں کونوں میں آپ دفن کر دیں، اور اس کے بعد ایک تعویذ آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ ٹھیک ہے، اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں، چاہیں تو فیکٹری میں اگر آپ کہیں لگانا چاہیں تو اس کو لگا بھی سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے سخت ترین کوئی جادو بھی ہو، جادوگر ہو، اس کا جادو واپس پلٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہر قسم کے جنات، شیاطین وغیرہ اور جو بھی مخلوقات ہیں ان سے بچا رہتا ہے۔ اور آئیے اب آپ کو 1-2 اعمال کی جو ہے زکوٰۃ کا بھی طریقہ کار بتا دوں۔ سورہ فاتحہ شریف گرہن کے اوقات میں آپ تقریباً جب گرہن لگنا شروع ہو اس کے 1 گھنٹہ بعد آپ اپنے سامنے ایک مٹی کا پیالہ رکھیں، اس کو پانی سے بھر لیں، اس کو سامنے رکھ کر آپ سورہ فاتحہ یعنی کہ قرآن کریم کی پہلی سورہ مبارکہ جو ہے میں نے پڑھ کے بھی سنائی تھی، دوبارہ آپ کی سکرین پر شو ہو بھی رہی ہے، آپ اس کو 121 مرتبہ اول آخر 21 مرتبہ درود شریف اور 121 بار سورہ فاتحہ شریف کو پڑھیں گے زکوٰۃ کی نیت سے۔ انشاءاللہ اس سے 1 سال تک یعنی کہ اگلے گرہن تک آپ کا عمل جو ہے آپ اس کے عامل ہوں گے، آپ کا عمل جو ہے وہ انشاءاللہ درست طریقے سے کام کرے گا۔ بیماریوں سے شفا کے لیے سورہ فاتحہ شریف بہت اچھی ہے، جادو جنات وغیرہ بندشوں کے توڑ کے لیے بہت اچھی ہے۔
اس کا طریقہ کار بھی میں کسی دن انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا۔ جو اس کے عامل بننا چاہیں وہ اس طریقہ کار سے عامل بن سکتے ہیں۔ پانی سامنے رکھ کے جو ہے وہ سورہ فاتحہ شریف کو 121 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 21 مرتبہ، کوئی بھی درود شریف۔ تو پیارے ناظرین، جب آپ پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد زکوٰۃ کی نیت سے آپ پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد اس پانی کو آپ پی جائیں، بس اب آپ کی زکوٰۃ عطا ہو گئی۔ اب اس عمل کو قابو رکھنے کے لیے آپ روزانہ سورہ فاتحہ شریف 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ اسی طرح نادیہ علی شریف کی زکوٰۃ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ نادیہ علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النبائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا رسول اللہ و بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ پیارے ناظرین، یہ نادیہ علی شریف، اس کو بھی آپ 110 مرتبہ یا 313 مرتبہ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اول آخر 21 مرتبہ درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے، اور پڑھ کر جو ہے آپ زکوٰۃ کی نیت سے اسے پڑھیں گے۔ اس کے بھی بڑے فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں اس کے، اس سے بندشیں کھلتی بھی ہیں اور بندشیں لگتی بھی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بھی کسی دن اوصاف اور اس کی خوبیاں بھی اور اس کا طریقہ کار بھی آپ سے بیان کروں گا۔ اس کی بھی آپ اس طریقے سے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اسے 11 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ اس کے عمل کی تاثیر کو قابو میں رکھنے کے لیے آپ روزانہ 11 بار پڑھیں گے، اور یہ بھی 1 سال تک آپ کے قابو میں رہے گا۔ اس کے علاوہ ایک ٹوٹکا بھی ہے، وہ بھی آپ کے خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ کسی کو بواسیر ہو، خونی ہو یا باتی ہو، اگر باتی بواسیر ہو تو اس کے لیے ایسا کریں کہ بیری کا جو درخت ہوتا ہے، بیری کا، ٹھیک ہے، بیری کا درخت ہوتا ہے، اس کے پتے جو ہیں وہ لے لینے ہیں، اور اچھے خاصے پتے لے لینے ہیں۔ گرہن کے وقت میں اس کو جو ہے نا آپ نے پیس لینا ہے، کوٹ کر اس کا پانی نکال لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پانی نکال کر آپ نے وہ پیٹ بھر کے پینا ہے۔ اتنا پانی ہونا چاہیے کہ وہ پیٹ بھر کے آپ پی سکیں، پیٹ بھر کے آپ پئیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بادی بواسیر ہوگی اس سے وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر خونی بواسیر ہو، یعنی کہ خون آتا ہو اور مسے وغیرہ بھی ہوں، تو پھر ساتھ میں یہ عمل بھی آپ کریں گے، پینے والا بھی، اور ساتھ میں جو بیری کے درخت کی لکڑی ہے اس کو گرینڈ کر کے، یعنی کہ اس کا برادہ بنا کر اس کی دھونی بھی آپ لیں گے، ٹھیک ہے۔ بواسیر والی جگہ پر اس کی دھونی دیں گے، انشاءاللہ تعالی خونی اور بادی بواسیر سے مکمل آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ پیارے ناظرین، اس کے علاوہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو بھی آپ گرہن کے اوقات میں 313 بار پڑھ لیں، اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہوگی۔ اسی طرح اس میں بھی آپ کو پانی رکھنا ہوگا سامنے، مٹی کے پیالے میں پانی رکھ کر جو ہے نا آپ کو سامنے رکھ کر آپ کو 313 بار سورہ فلق پڑھنی ہوگی، یا سورہ ناس 313 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد پانی کو پی جائیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی جو ہے نا وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اول آخر 21 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، کوئی سا بھی۔ اس کے ساتھ جو ہے آپ ان دونوں صورتوں کی جو مداومت ہے، یعنی اس کو عمل کی تاثیر کو قابو رکھنے کے لیے آپ اسے روزانہ 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ پیارے ناظرین، یہ اعمال ہم آج آپ کی خدمت پہ لے کر حاضر ہوئے تھے۔ اگر ہو سکا تو میں اس پر ایک ویڈیو اور بھی بناؤں گا گرہن کا وقت شروع ہونے سے پہلے، لیکن تب تک کے لیے یہ اعمال آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پیارے ناظرین، اس عمل کی ہر خاص و عام کو جو بھی میری یہ ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھے، اس کو اس عمل کی اجازت ہے، اور کسی سے اس عمل کی، ان اعمال کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ تو پیارے ناظرین، ہماری یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا اس سے بھلا ہو۔ پیارے ناظرین، اور ہمارے چینل پر، ہماری ویڈیوز پر کمنٹ بھی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں، اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں۔ آخر میں صرف اور صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اگر آپ کو ہمارے اعمال سے تھوڑا سا بھی فائدہ ہو تو کائنڈلی کاظمی روحانی علاج یوٹیوب چینل کی ٹیم اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد فرمائیے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔